وہ کربلا کی تاریخ دستی کہ آپ قدم قدم اتنے چوائس موقع ملتا ہے کہ زندگی لینی جو کہ موت لینی. فاطمہ دے لال دا کمال ہے کہ ہر پیشکش نو ٹھکرا کے تے امام پاک نے شہادت نو سینے دے نال لایا. دیا گرنے نہ ہرگز پرچم صبر و رضا تو نے، اور بنایا کربلا کی خاک کو خاک شفا تو نے. تیری عظمت پہ احمد کی سیادت ناز کرتی ہے، تیری عظمت پہ احمد کی سیادت ناز کرتی ہے. قسم اللہ کی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے. قسم اللہ کی تجھ پر شہادت. گزارش ہے میرے مہربانہ دوستان جڑی میرے فرمائشاں جڑی کیتیاں نے میں تو ڈرنا پیا بھی اللہ کرے پوریاں ہو جان صحیح. اچھا تو وہ بھی تسی یہ آواز کرے ہو تین سنائے ہو. گل تو 18 سال پہلے حضرت بھی فرما رہے سن میں کدھر شاہکوٹ آیا سا تو انہوں نے میرے اشارات دیتے ہیں. تو سلیم صاحب نے جیتوں تک آخیا جی سانو بہت قرآن وچ نہ الجھائے ہو. قرآن شریف میں سیدھا واقعہ سناؤ. میں ہر ایک ہی مضمون دین چ رکھیا سی شہادت کے حوالے نال. وہ سارے مضمون میں ہوں تج کے تے تہاڈی فرمائش پوری کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ تساں ذوق نال. میری دعا ہے کہ تساں جڑا خلوص دی محبت خلوص و محبت دی جڑی محفل قائم کیتی ہے نا اللہ پاک حضور دی بارگاہ چ قبول فرمائے. البتہ ایک چند گلاں ابتدائی بغیر تمہید دے گل نہیں بنتی. ابتدائی گلاں عرض کردیاں نے. تاریخ وچ آوندا ہے کہ حضور دے آباء و اجداد وچوں ہاشم اور امیہ یہ سکی بھرا سن. ہاشم تے امیہ ہاشم حضور دے اجداد وچوں سن آباء و اجداد وچوں. ہاشم تے امیہ جڑواں بھرا سن. یہ جدوں پیدا ہوئے نے نا ہاشم تے امیہ انہاں دیاں کنڈاں آپس وچ جڑیاں سن. ہاشم تے امیہ دی کنڈاں جڑیاں سن. اس زمانے میں سرجری تے نہیں سی. ہوں تو ہسپتال نے نا کہ بڑے مہیر العقول آپریشن اخبار پڑھ دے تھی. اس زمانے میں انہوں نے ویکھیا بھی جڑواں بھرا پیدا ہوئے نے تے جڑیاں کنڈاں نے تے انہاں سیاںیاں نے تیز سلوار دے نال انہاں دی کنڈاں نوں وقت کیتا سی کٹ کے جویں کیک کٹیا جاندا ہے نا انج ہاشم تے امیہ دی کنڈاں کٹیاں سی اور اوتے پھر مرم پٹی کیتی. دوویں سے یاد ہو گئے دوویں پھر جوانی پائی انہاں دی شادیاں ہوئیاں. ہاشم دی اولاد وچوں نے جناب محمد رسول اللہ ساڈے آقا اور شہزادہ کربلا اور مولا علی شیر خدا یہ ہاشم دی اولاد وچوں. امیہ دی اولاد وچوں نے امیر معاویہ تے یزید یہ امیہ دی اولاد وچوں تائیں کہندے نے بنو امیہ تے بنو ہاشم. حضور بنو ہاشم وچوں نے اور حضرت امیر معاویہ بنو امیہ وچوں. عثمان غنی بھی بنو امیہ وچوں اور یزید بھی بنو امیہ وچوں. بعض مورخ جدوں کربلا تے تبصرہ کردے نے او کہندے نے کہ جدوں کنڈاں وقت کیتیاں سن نا ہاشم تے امیہ دیاں سیاںیاں اودوں ہی آکھیا سی کہ انہاں دیاں اولاداں ہمیشہ آپس وچ لڑدیاں رہن. او پھر مورخ پھر یہ تبصرہ کرتے کہتے ہیں یہ جی کربلا کی بھی لڑائی ہوئی ہے یہ در حقیقت وہی چین ہے وہ کڑی کہ جی حضرت علی اور امیر معاویہ دیا جنگاں ہوتی رہی اور یہ ہوئی کڑی سی. ایک جڑے اہل بیت کے مخالف وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوئی ایک سلسلہ سی یہاں دیا کنڈاں جڑیاں سن تے تلوار نال کٹیاں گئی سن یہاں دیا دادیاں دیا
یہ وہی سلسلہ لڑائیاں دا جڑا کربلا وچ بھی یزید اور حسین یہ امیہ تے ہاشم دی لڑائی پھر وہ کہندے نے کہ وہ گل ہے کہ امام حسین نے توبہ توبہ غلطی کی تھی نہیں سی چاہیے امام حسین نے یہ جذباتی فیصلہ کیا بیعت کر لینی چاہیے بس بغاوت کی تھی امام حسین نے بغاوت کی تھی وہ ایک منطقی نتیجہ نکلیا ہے جڑا باغی دا انجام ہوتا ہے یزید نے کرش کر چھڑیا بغاوت اور اپنی حکومت مضبوط کر لی یہ آٹے وچ نمک دے برابر کچھ ذہن ہے نہیں مسلمانوں نے لیکن انہوں کی تعداد آٹے وچ نمک دے برابر اہل سنت و جماعت کی اکثریت اور عالم اسلام دا تقریباً کم و بیش 90% طبقہ انہوں کا اے ایمان ہے امام حسین نے جو بھی فیصلہ فرمایا سی وہ درست کہ امام حسین و خوش نصیب نے جنہوں نے چولی محمد رسول اللہ کی میسر آئی حضور کی تربیت ملی سی فاطمہ کو سہرا دیا لوڑیاں ملیاں سن مولا علی دی آغوش سے کرم ملی سی اے پلیا سی صبر سے رضا دیا لوڑیاں ملی انہیں دودھ پیتا استقامت کا اے صابرہ شاکرہ دی نسل بھی سی خون سی پاک کہ رسول اللہ دا پاک خون سی پاک خون کسی ناپاک ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا گل یہ سی ساری چلو حسین کا جڑا لفظ ہے نا پلے ہی رسول کی چوری بھی اور حیرت ہوتی جب آپ کے بچپن کے اے عزیز نے کچھ گلا خوبصورت سنائی نے نام سنو حسین جڑا نام ہے یہ نام رکھے حضور نے شہزادے کا نام کنے رکھا حضور نے سرکار نے نام رکھا مولا علی نے نام رکھا سی حرب حرب حضور نے فرمایا نہیں حرب نہیں حسین حرب حرب کے اندر چپڑا حرب کا مانا لڑائی حرب کا مانا جنگ حرب کا مانا تصادم حضور نے فرمایا حسین بلکہ نبی پاک کا انتخاب الفاظ دیکھو ساری کائنات میں فصیح و بلیغ سن سرکار حضور کا حسن انتخاب دیکھو ایک شہزادے کا نام رکھے حسن حضور یہ بھی حضور نے رکھے بڑے بھرا کا نام رکھے حسن نکے بھرا کا نام یہ حضور نے دونوں نام رکھے مانا کی روح اٹھا کے دیکھو حسن اور حسین دونوں کا روح ایک کوئی مادہ اشتقاق جس جو لفظ بنے نے وہ سین نون حسن سین نون یہ جو لفظ حسن بھی حسین بھی محسن بھی احسان بھی یہ جتنے لفظ نے یہ لفظ ہے سین نون حسن حسن کا مانا کی حسن کا مانا جمال خوبی بیوٹی خوبصورتی بھائی حسن کا لفظ کچھ بھی استعمال کرنا حسین جن میں حسن ہو بیوٹی جمال خوبصورتی حسن فعالون دے وزن ہوتے فعالون دے وزن ہوتے حسنون فعالون دے وزن ہوتے حسین فعال تصغیر کا سیگا تصغیر باغ کو جی میں باغیچہ بھائی باغ ہوتا ہے بڑا کہ باغیچہ چھوٹا ہوتا ہے باغ کو باغیچہ یہ تصغیر باغیچہ حسن کا مانا بڑا بڑا سونا حسین کا مانا نکا بھی سونا بڑا سونا نکا بھی سونا یہ ہر انداز یہ ہر انداز جمع نبی پاک نے نا ہی رکھ چڑیا سونا یہ بیعت نہیں کی تو حضور جن سونا آخر وہ ہر کھیل سونا اور ہر ادا حسن ہے فرمایا حسن حسین سونے بیعت نہیں کی جھگڑا چھوٹ رہا نہ کوئی خاندانی رنجش سی کوئی زمین کا تنازع نہیں کوئی پانی کی لڑائی نہیں کوئی پہلی بننے کی لڑائی نہیں
یزید اپنا بادشاہی بادشاہ کا پتر سی، امیر معاویہ کا بیٹا موت کرتا پہ ملنا کہ یہ مصطفیٰ کی قبر کے مجاور امام حسین، یہ مدینے میں رہ رہے ہیں، درویشانہ زندگی امام حسین کی درویشانہ زندگی، کوئی سیاسی عوائم نہیں سن امام حسین پہلے کئی کو پتہ ہی چل جاتا ہے یہ سیاست کا کیڑا ہے، کئی بندے تو بھی پتا لگتا بھی یہ کتے کا کبھی نہ کرنا، وہ بندے کی حرکت ہی دس ویلے آنے اصل زندگی بڑے تماشے دیکھنے میں جڑے مذہب بھی اصل دیکھنے کہیں پتا ہوتا بھی یہ خود پہنے کبھی نہ کبھی سیاست ہمیں مذہب دیجیے۔ امام حسین کی پوری زندگی پڑھ کے دیکھو، کوئی سیاسی عزائم درویشانہ زندگی، نبی پاک کی قبر پہ بیٹھ کے تسبیح پھیرنے والا حسین، انہوں نے تو ضرورت ہی کوئی نہیں سی اقتدار کی، کوئی اقتدار کا لالچ نہیں، اقتدار کا لالچ نہیں، کوئی سیاسی عزائم نہیں، نبی کریم کی قبر کا مجاور حسین، رسول اللہ کی قبر سے بہن والا سجادہ نشین حسین، قبر رسول کا سجادہ نشین حسین، مدینہ منورہ وچ رہن والا جہاں سیاسی ارادہ ہی کوئی نہیں، گل چھڑی کتوں گل بادشاہ بن گیا سی، یزید بن گیا سی بادشاہ، بھائی فوج یزید کی، گورنر یزید تے، عامل یزید تے، خزانہ وہ کول سی، کتنے دمشق تے کتنے مدینہ، ہزاروں میلوں کا فاصلہ، یزید کی بادشاہی مضبوط ہو چکی، امام حسین کی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ سیاسی ارادے نے، مدینے میں ایک عام شہری کی طرح ایک مزاحدانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ گل چھڑی اتوں کہ یزید نے مدینے کے عامل نو آخیا کہ حسین نو بلا کے آخو کہ حسین مینو امیر المومنین تسلیم کر، میری بیعت کر، میری بیعت کر۔ ایسے نقطہ آغاز نہ آخر اگر یزید امام حسین حضور مدینے کی زندگی گزار رہے سن، انہوں نے نہ کوئی فوجاں سن نہ کوئی سیاسی ارادے سن، کہ ٹکراؤ ہونا ہی نہیں سی۔ تصادم کی ابتدا ہوئی کہ پہلی ایک ماری یزید نے، آخو حسین میری بیعت کرے، تو جو پورے ملت اسلامیہ کا بادشاہ بن گیا ہے، ایک بندہ اگر بیعت نہیں کرتا تو کیا یزید کی بادشاہی ختم ہو جانی؟ یہ تو ناممکن گل ہے نا۔ ہوں تھی پہ مسئلہ نواز شریف وزیر اعظم ہے، ایک بندہ شور مچائے تو فرد واحد کی کوئی آواز نہیں۔ ہاں ایک سیاسی جماعت ہوئے، پورا گروہ ہو گئے، پھر کے مقابلے سے کلا بندہ جی سیاسی عزائم ہی کوئی نہیں۔ یزید نے ایک تمہاری پہلی آنکھوں بیعت کر، سنو پھر آؤں تاریخ نبی پاک کا پوترا تے نازاں دا پالیا حسین، عامل مدینہ ہون دے ڈی سی کا لفظ ہے، جڑا شہر دا حاکم ہوئے نو ڈی سی کہندے نے، اس زمانے وچ عامل ڈی سی دے برابر سی، ان کہہ لو مدینہ شریف دا ڈی سی، انہیں امام حسین کو بلایا، ولید دا نام سی، انہیں آخیا یا سرکار میں غلام اہل بیت دا غلام ہاں، حضور میں اہل بیت دا غلام ہاں، تہاڈا بھی خادم ہاں، میں گستاخ نہیں، پر کی کراں میں مجبور ہاں، میں حکومت دا ملازم ہاں، میں ڈی سی ہاں، سرکار میں مجبور ہاں، مینوں اتوں حکم آیا یزید دا، یہ کدی کدی اتوں بڑے پٹھے حکم آ جاندے نے، اتوں ہی ایسی بھی مسیحاں جمعے ہوتے ہیں نا، جی جمعہ پڑھائیے آدمی جی سپیکر بند کرو، کیوں جی یہ اتوں حکم آیا ہے، یہ اتوں حکم کدی کدی پٹھے آ جاندے ہیں۔ میں ملازم ہاں، میں کی کراں، میں یزید دا ملازم ہاں، میں ڈی سی ہاں، مجبور ہاں، اتوں حکم آیا، یزید کہہ رہے ہیں میری بیعت کر۔ یزید کیا کہتا ہے؟ مینوں امیر المومنین تسلیم کرو، امیر المومنین، امیر المومنین۔ ایمان اللہ لفظ کنی مٹھاس، سونا لفظ ہے امیر المومنین۔ جب امیر المومنین کا لفظ بولو کہ ابو بکر صدیق وال دھیان جاتا ہے، امیر المومنین آخو تو فاروق اعظم وال دھیان چلا جاتا ہے، امیر المومنین آخو تو عثمان غنی وال دھیان چلا جاتا ہے، امیر المومنین آخو تو مولا علی شیر خدا وال دھیان چلا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہے ہی کیوں یاراں واسطے، ہے ہی کیوں یاراں واسطے۔ یزید نے مینوں امیر المومنین منو، ڈی سی نے آخیا جناب یزید کہہ رہے ہیں میری بیعت کرو، مینوں امیر
جواب دیتا. ایک روایت تاریخ کی آپ نے فرمایا مینوں نتائج اور عواقب تے غور کر دین دو، میں کل جواب دوں. دونوں روایت فوری جواب، ایک روایت ہے مینوں غور کرنے کا موقع دیتا جائے. ڈی سی نے آخیا جناب گل لے یزید کیا کہنا ہے مینوں تسی امیر المومنین من لو، میں تمہیں خوش کر دواں گا، تمہیں راضی کر دواں گا، میں تمہیں انعامات نال مالا مال کر دواں گا، منہ منگیا انعام دواں گا، منہ منگیا انعام. یہ بھی پڑھ کے دیکھ لو تاریخ جڑا انہیں انعام دیتا. انہیں آخیا میں انعام دین واسطے تیار ہوں، میں تمہیں کاروبار سلطنت میں شامل کر لینا، میں تمہیں حکومت کی مشینری میں شامل کر لینا، میں تمہیں اپنی کابینہ میں شامل کر لینا. تسی مینوں امیر المومنین منو، میں تمہیں گورنر بنا دواں گا. گورنر ایمان نال دسیو گورنر کوئی چھوٹا ہوتا تو نہیں. گورنر الیکشن آئے نے نا کونسلر کونسلر چھوٹے چھوٹے ہلکے پنڈوں کے ایک ایک پنڈ چار چار پانچ پانچ بندے. کی تماشے تھی ویچتے پہ جناب کہ کنی دنیا کے پیچھے پی کونسلر بننے واسطے زور لاندے پے نے. سجنا جی پلیٹ رکھ کے گورنری پیش کی جائے کہ حضور تمہیں گورنر بنا دینا. یزید کہہ رہے ہیں مینوں میری بیعت کرو، میں تمہیں گورنر بنا دوں. ایک تے روایت یہ کہ امام حسین نے فوراً جواب دیتا. آپ نے فرمایا عامل مدینہ میں سمجھ گیا تیری گل، یزید نو لکھ دے، یزید نو لکھ دے میں تیری بیعت کرنے واسطے تیار نہیں، میں تیرے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دینا، میں تینوں امیر المومنین نہیں آکھنا، تو امیر المومنین کہلان کا مستحق ہی نہیں. اور ٹر گیا نبی پاک دے یار جنہاں نوں امت نے امیر المومنین آکھیا سی، تو اخوان دے قابل نہیں، میں تیری بیعت نہیں کرنی. تو مینوں کرسی سے پیش کرنا کہ گورنری لے لو گورنری. امام پاک نے فرمایا تینوں تیری کرسی مبارک، تینوں تیری کرسی مبارک، تینوں تیری حکومت مبارک. تو کرسی تے ناز کرنا، تو حکومت تے ناز کرنا، تینوں تیری کرسی مبارک، مینوں محمد دا منبر مبارک. مینوں رسول دے محراب نال محبت، مینوں رسول دے منبر نال محبت. ایمان نال دسو منبر ہے جڑا منبر رسول ہے، اور منبر بننے نے نا الیکشن آ رہی ہے، پر ایمان نال اول تے پہلے ہی دل کا ڈولدا خورے پڑھنے بھی نے کہ نہیں پڑھنے. کدی عدالت آندی نہ الیکشن ہون تے کدی آندی ہو جان، خورے پڑھنے بھی نے کہ نہیں پڑھنے، تے جے بن گئے تے خورے رہنے بھی نے کہ نہیں رہنے. وہ جس ملک جو وزیر اعظم کا پتہ کوئی نہیں رہنا سکھ نہیں سی تے ممبر کا پتہ ہے. اور دنیا کے ممبر، دنیا دیا ممبریاں فنا ہو جاندیاں نے، کرسیاں ٹوٹ جاندیاں نے، تخت تباہ ہو جاندے نے، تاج برباد ہو جاندے نے. حسین نے فرمایا ظالما تو مینوں کرسی پیش کرنا، حکومت پیش کرنا، تیری کرسی ٹوٹ جانی ہے، تیری حکومت فنا ہو جانی ہے، یہ ممبر ختم ہو جانے نے، پر میرے نانے کا ممبر قیامت تک سلامت رہے گا. میں تو سنانا کربلا بھی سلیم صاحب نے جو مینوں اشارے دیتے ہیں نا وہ سنانا گا. ایمان نال دسو دل دی عدالت نو پوچھیو کہ زخماں نو گنتی ہے دنیا. سجنا ادھر بھی دھیان پا کہ فاطمہ دا لال کتنا غیور حسین غیرت دا تھنی. اے جڑے انہیں گورنری پیش کی ساری جی اسمبلی تے سارے جڑے ممبر شمبر ہوندے نے، ایمان نال دسو جے انہاں نوں آئے اے یزید دے زمانے ہوندے انہاں بنٹ نہیں سی لاوا، انہاں کہنا پیسے لائے الیکشن، پیسے لائے، گولڈن چانس اویل کرو، چانس اویل کرو. میں صدقے جائے عظمت شہزادے دی. آپ نے فرمایا لکھ دیو یزید. احمد ندیم قاسمی کے لفظاں جو سنو امام حسین کا جواب. آپ نے فرمایا لکھ دے یزید نو لکھ دے کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات
کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، اور ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا۔ تارا ٹوٹ بھی جائے زمین تو نہیں ڈگتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، دریا تو سمندر میں گرا کرتے ہیں ہر دم۔ کیوں جی دریا سمندر میں ڈگ گیا، ہر دریا سمندر میں ڈگ گیا، دریا تو سمندر میں گرا کرتے ہیں ہر دم، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ لیکن او یزید تو کہڑی کرسی پہ پیش کرنا، تو دنیا کی کرسی پیش کرنا، میرے نانے دیا جوڑیاں تھلے تے عرش الہی ہے، اسی تے عرشاں دے وارث ہوں، اور میں نہیں کرنی ہے منڈ سج سارا، نہ کوئی زمین کا جھگڑا، نہ کوئی خونی رقابت، نہ کوئی سیاسی عزائم، نہ کوئی اقتدار کی خواہش۔ امام پاک نے فرمایا میں نانے دے دین دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر، بس ایسا جی ابتدا وہ پی گیا زندگی میں جڑا کرسی سے بیٹھا جی تو ویٹو پاور ہو تو طاقت ہوئے تو حصے آؤں گا نا، انہیں کیتی زد، ادھروں یزید زد وچ پی گیا، فاطمہ دا لال حق تے ڈٹ گیا، وہ ڈٹ گیا فاطمہ، انہیں زد کی حسین نے استقلال کا مظاہرہ کیتا، وہ طاقت سی، حسین کو صبر دی طاقت سی، وہ اسلحہ سی، حسین کو ایمان دی دولت سی، بس اے منڈ بنیا سا جی۔ ہوں تھی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانیاں پھر دیکھو جڑیاں رنگ برنگی قربانیاں امام پاک نے دیتی ہیں، آپ نے فرمایا جیو تو ایسے، ایک تیر شفائی صاحب کا شعر ہے، جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مومن کی زندگی زندہ رہو اس وقت خیرت سے نال، جیو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، جیو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، اور مرو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن تمہیں سلام کرے۔ امام علی مقام نے فرمایا میں فاسق دے ہاتھ میں اچھا بیعت کیوں نہیں کی؟ سنو مورخ لکھتے ہیں پہلی وجہ، امام پاک نے فرمایا میرا نانا نمازی، صدیق اکبر نمازی، فاروق اعظم 5 وقتاں دا نمازی، عثمان غنی نمازی، حیدر کرار نمازی، میری ماں فاطمہ الزہرا نمازی، یہ چارے یار نبی دے مسجد دے امام تے نمازی بھنگ، مسجد دے امام تے نمازی۔ یہ جو نما آیا ہے یزید، مسٹر یزید، مسٹر یا کل مسٹر یزید، وہ تو سارے ملا سن، جماعتاں کراندے سن، چارے یار جماعتاں کراندے سن، نکاح پڑھاندے سن، جنازے پڑھان والے امیر سیدنا صدیق اکبر جماعتاں کراندے نے، جنازے پڑھاندے نے، نکاح پڑھاندے نے، فاروق اعظم نکاح پڑھاندے نے، جنازے پڑھاندے نے، جماعتاں کراندے نے، عیداں دیاں جماعتاں کراندے نے۔ یہ تو ملا لوگ سر اگوں آ گیا مسٹر یزید، جماعتاں کرانیاں دی وہ اپنی بھی نہیں پڑھتا، اپنی بھی نہیں پڑھتا۔ امام حسین نے ضمیر نے آخیا کہ اسلام دی تاریخ جو پہلا موڑ آیا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ بدی آئی ہے تے میں نے صلح کر لی یزید بدی دے نال، آن والا مورخ کی آکھے گا فاطمہ دا لال ویکھ گیا سی بدی اگے تے میں رسول اللہ نو کی جواب داں گا۔ امام علی مقام نے فیصلہ کیتا میں باقی لگے چکنا نہیں، میں قیامت دے میدان میں میرا نام میرے نانے نے رکھیا سونا حسین دا مانا نکا بھی
نہیں بیعت کرنا. سنو پھر اگوں تو اتوں پھر دوجا آرڈر انہاں آخیا جی بیعت نہیں کرنی تے مدینے دا مالک یزید، مدینہ یزید دا تے مکہ یزید دا. اللہ دی شان ہے نا، مدینہ یزید دا تے مکہ یزید دا. یہ کوئی حق دی دلیل تو نہیں بندہ کہ جی یزید جھوٹا ہوتا تے مکے دا مالک کیوں بنتا، جھوٹا ہوتا تے مدینے دا مالک کیوں بنتا. یہ کوئی دلیل نہیں. یہ کدی کدی تاریخ وچ آیا مکے مدینے دے مالک یزید بھی بن جاندے رہے. یہ ہوتا رہا تاریخ وچ. انہیں آخیا میں مالک مدینہ میرا، مکہ میرا. آخو حسین نو میری بیعت کرن گے، بیعت نہیں کرنی تے میں مدینے وچ رہن دی اجازت نہیں دیتا. یزید دا مقصد یہ سی کہ مدینہ مرکز، اتنے نانے دی قبر ہے، رسول اللہ دی قبر ہے، ملت اسلامیہ دی دھڑکن شہر مدینہ. اتنے جی حسین بیٹھے رہے تے ظاہر آتے ہیں مدینے تے امام حسین دی تعلیمات کو متاثر ہو کے میرے خلاف کو بغاوت لوٹ کھلوئے. انہیں آخیا نکلو مدینے میں. امام حسین نے فرمایا یزید ایک پاسے نانے دا شہر ہے تے ایک پاسے نانے دا دین ہے. مدینے ورگا شہر تے نانے دے دین ورگا اسلام. امام حسین نے فرمایا ظالماں میں اسلام تو نانے دا شہر بھی قربان کر سکتا. آپ نے فرمایا میں مدینہ چھڑ دینا، میں شہر چھڑ دینا، وطن چھڑ دینا. مومن دا وطن ہی کوئی نہیں، مومن جتھے قدم رکھے وہ وطن بن جاتا ہے. فرمایا میں مدینہ چھڑ دینا، اسلام دی خاطر مدینہ چھڑ دینا. امام عالی مقام نے بھی درست فیصلہ کیا، ساڈی بھی رہنمائی کر دیتی کہ کلمہ پڑھنے والیوں پہلا اسلام ہے پھر وطن ہے. وطن میں بت کی پوجا نہ کرو. اسلام پہلا مسلم پھر پاکستان، پہلا مسلم پھر عربی، پہلا مسلم پھر افغانی. فرمایا اسلام پہلے وطن بعد میں. امام عالی مقام نے مدینے ورگا وطن بھی محمد دے دین تو قربان کر چکا. اور بڑا تاریخ آغاز کربلا. عبد الحمید اعظم کہتے ہیں 72 مرد و زن کا قافلہ ترتیب دے ڈالا اور نصاب داستان کربلا ترتیب دے ڈالا. تے امام پاک نے دسیا کہ مصمم عزم تلواروں کے روکے سے نہیں رکیتا، سر خوددار شاہوں کے جھکائے سے نہیں جھکیتا. امام پاک نے مدینہ چھڈن دا جدو ارادہ کیتا، میں قربان جاوا نبی پاک دے دوترے دی شان تو سب تو پہلا مدینہ چھڈن تو پہلا امام پاک نانے جان دی قبر اتے حاضر ہوئے. رحمت للعالمین دی قبر مبارک، نانا جان دی قبر مبارک تے امام علی مقام نیت کر کے ارادہ کر کے نانے جان دی قبر اتے آئے. تے پڑھو تاریخ آندے جی حضور دی قبر اتے گل کیتی. امام نے عرض کی السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدی یا رسول اللہ. میرے نانا جان اپنے حسین کا سلام قبول فرماؤ. یا رسول اللہ دیکھو تھوڑی قبر تے کون کھڑا ہے؟ میں وہی حسین ہاں. آقا میں وہی حسین ہاں جنوں سرما پا پا کے ویکھدے ہوندے سو، جنوں اپنی پشت تے سوار کردے ہوندے سو. یا رسول اللہ سلفاں نوں جدے لئی لگام بنا چھڑیا سا جی. یا رسول اللہ میں وہی حسین ہاں. بچپن وچ میں کدی رونا سا تے تسی میری امی فاطمہ نوں کہندے سو فاطمہ حسین نوں روڑ نہ دیا کر، حسین روے تے قلب محمد بے قرار ہو جاندا ہے. یا رسول اللہ میں وہی نازاں دا پالیا حسین ہاں. حضور تہاڈا ناز پروردہ حسین. یا رسول اللہ تہاڈے راکب دا سوار حسین، تہاڈے دوست دا سوار حسین. حضور مینوں تہاڈے مدینے نال بڑی محبت ہے. یا رسول اللہ میں جمیا مدینے وچ پلیا مدینے وچ، ہن ظالم مینوں مدینے وچ رہن نہیں دیندے. ایک روایت ہے کہ آپ نے حضور کو مخاطب کر کے آخیا یا رسول اللہ میں چلیا ماں اپنی منزل دی طرف، حضور میں چلیا ماں اپنے مقتل دی طرف، میں چلیا ماں امتحان گاہ دی طرف. یا
رسول اللہ میں سکون لین آیا، یا رسول اللہ میں چین کی دولت لین آیا، آقا مینوں تسلی دو، نانا جی مینوں تسلی دو، یا رسول اللہ میں چلے آجے، میں مدینے ہو چلے آجے۔ اینا حضور دی قبر تے امام پاک روئے روئے، اس گلوں نہیں روئے کہ میں شہید ہو جانا ہے، نا روئے حضور دے فراق وچ، مدینے دی جدائی وچ۔ حاجیاں نوں پوچھ جدوں حاجی مدینہ چھڑ دے نے تے کنج روندے نے کس طرح کہ حضور کو جا رہے ہیں۔ امام پاک روئے تے نبی ایک روایت وچ آوندا ہے نبی پاک دی قبر تو جفا مار چمبڑ گئے سرکار دی قبر تو۔ سجنا تو پتہ چلیا رسول دی قبر اتنے آ کے استغاثے کرنے، فریاداں کردیاں، سکون قلب دی خیرات منگنی، یہ کوئی برا کام نہیں، یہ نبی پاک کے دوترے حسین دی سنت ہے، سنت حضور نو آ کے فریاداں کردیاں۔ نبی پاک دی قبر دے جفا ماریا، نیند آ گئی، بلکہ ایک عاشق نے آخیا نیند کیوں نہ آؤندی، انج لگدا ہے جویں رسول دی آغوش وچ آ گئے نے، آغوش کرم وچ آ گئے نے، رحمت دی آغوش وچ آ گئے نے، نیند آ گئی، نیند وچ رحمت عالم۔ امام نے ویکھیا نبی پاک دی قبر شک ہوئی، حضور دی قبر پھٹی، قبر وچوں رحمت عالم برآمد ہوئے، حضور قبر وچوں اٹھے تے حالت ایسی نبی پاک دیاں زلفاں کھلریاں ہوئیاں سن، حضور دا لباس پاک کردہ لود سی، لباس اتے دھول پئی ہوئی ہے، زلفاں اتے گرد پئی ہوئی ہے، قبر وچوں اٹھدیاں ہی کملی والے نے اپنے دوترے نوں سینے دے نال لا لیا۔ حضور نے فرمایا میرے پتر حسین میں سب کچھ پیا ویکھنا وا، بیٹا میں دیکھنا پیا وا، تو مقتل دی طرف جا رہے ہیں، پترا تو حق اتے میں صداقت اتے میں تو اسلام دی خاطر ڈٹ گیا ہے۔ حسین دیکھی ماں دے دودھ نو لاج نہ لائی، پیو دی شجاعت نو لاج نہ لائی، نانے دیاں لوریاں نو لاج نہ لائی، ڈٹ جائی حسین ڈٹ جائی، ادھروں تیری گردن کٹڑی، ادھروں میں کوثر دا پیالہ لے کے کربلا وچ آ جانا۔ حضور نے تسلی دیتی اپنے دوترے میں، سینے نہ لایا خواب وچ، فرمایا پترا میں تیرا سامنے سب پیا ویکھنا، پتر میں کربلا وچ آنا ہے، دوتریا میں کربلا وچ آواں گا، میری روح کربلا وچ مڈلا رہی ہوئے گی، میں تیری قربانی دیکھنی ہے، بیٹا ڈٹ جائی، چند لمحیاں دی گل ہونی ہے، ادھروں تیری گردن کٹے گی، ادھروں جنت دے دروازے کھل جانے نے، قرآن بہشتی آ جانیاں نے۔ امام علی مقام پھر اپنی ماں دی قبر اتنے گئے، ماں دی قبر سیدہ فاطمہ دی قبر اتنے، خاتون جنت دی قبر اتنے شہزادہ کربلا آیا، سیدہ دی قبر اتنے کربلا دا شہزادہ تشریف لیا کے ماں نو سلام عرض کیتا، السلام علیکہ یا امی یا امی، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول دی بیٹی حسین دی ماں اپنے پردیسی پتر دا سلام قبول فرماؤ۔ سیدہ فاطمہ دی قبر تے سلام آکھیا، نانیاں دیاں قبراں تے سلام آکھ کے امام علی مقام نے حق دی خاطر نبی پاک دا مدینہ بھی چھڑ دیا۔